آگے ضرور آئیے، مگر یہ خیال کر کے کہ ہم لوگ باہر نہ ہو جائیں، اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے کہ اونٹ خیمے کے اندر بدو باہر۔ اور تشریف رکھیے اطمینان سے، آپ لوگ بھی بیٹھ جائیے اگر جگہ مل جائے تو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامس فتهلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام اور مہمانان عظام، حاضرین مجلس، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ابھی ہمارے محترم جناب صغیر احمد ڈاگے صاحب نے یہاں تھوڑی دیر اپنے درد دل کا اظہار فرمایا اور ایک شعر بھی پڑھا: بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کچھ ایسا کام یا کرو کہ ہمیشہ یاد رہو۔ جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ شعر خود ان پہ صادق آتا ہے۔ انہوں نے سماجی، ملی، دینی اور رفاہی جو خدمت کی ہے، وہ ان خدمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے نقوش اسے زندہ رکھتے ہیں، اس کی یاد کو تابندہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس عمر میں پیرانہ سالی کے باوجود جس جذبے کے ساتھ وہ کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، وہ ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ کسی نے کہا تھا ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، ٹھہرا پانی کائی کھائے گھٹ گھٹ کر مر جائے، بہتا پانی پتھر چیرے اپنی راہ بنائے۔ جامعہ اشرف العلوم کا یہ بارونق اجلاس ہم سب کے لیے اس لحاظ سے بڑا قیمتی اجلاس ہے کہ اس میں حافظ ہونے والے عزیز طلباء کی دستار بندی بھی ہوئی
اور انہیں زمرہ حفاظ میں شامل کیا گیا۔ یہ اس ادارے کی کارکردگی اور اس کی فعالیت کی علامت بھی ہے اور سارے علاقے کے لیے باعث سعادت بھی ہے۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح ادارے اپنے فارغین و فضلاء سے پہچانے جاتے ہیں۔ اداروں کا تعارف وہ افراد ہوتے ہیں جو اداروں سے فیض پاتے ہیں اور دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ آپ کے علاقے کا یہ مدرسہ قرآن مجید کی خدمت انجام دے رہا ہے اور علوم نبوت کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ تھوڑے عرصے میں اس ادارے نے اچھی پیش رفت کی ہے اور جیسا کہ اندازہ ہوا کہ تعلیم کا اچھا معیار یہاں قائم کرنے کی کوشش برابر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے اور جو علماء، مدرسین، معلمین یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے اور جن کے سروں پہ دستار سجائی گئی، وہ سب ہماری طرف سے تہنیت کے، تبریک کے حقدار ہیں۔ قرآن مجید کا حافظ بننا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ انسان اپنی محنت سے حافظ نہیں بنتا، خدا کے انتخاب سے حافظ بنتا ہے۔ جسے اللہ چن لیتا ہے وہ قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ قرآن مجید سے جڑ جانا ایک مومن کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے۔ جن طلباء نے قرآن مجید یاد کیا، ان کے لیے، ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کی اس نعمت پر خوشی مناؤ۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کے آگے یہی ٹکڑا ہے۔ ایک تو یہ کہا گیا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے انسانوں، تمہارے پاس قرآن مجید کی شکل میں نصیحت نامہ آیا ہے اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا قرآن مجید کی شکل میں تمہیں دی گئی۔ انسان کے دل کو بیماری لگتی ہے، کبھی شبہات کی، شک میں پڑ رہا ہے، غفلت میں پڑ رہا ہے، اور کبھی بیماری لگتی ہے شہوات کی۔ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہیں، شبہات کی بیماریاں اور شہوات کی بیماریاں۔ اللہ نے قرآن مجید کو ایسا بنایا ہے کہ چاہے شبہات کی بیماریاں ہو یا شہوات کی بیماری ہو، قرآن مجید اس کے لیے شفا ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے انسان کا دل پاک ہوگا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہا گیا کہ اے ہمارے پیغمبر، دنیا میں اعلان کیجئے
کہ لوگوں اس اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی مناؤ۔ قرآن مجید کی شکل میں جو انعام تم کو ملا ہے، اس انعام پر خوشی مناؤ، اس لیے کہ قرآن پاک کی یہ نعمت، یہ دولت ان ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے جسے دنیا کے انسان جمع کرتے ہیں۔ مال، اسباب، عزت، وجاہت، شہرت، دنیا کے بڑے بڑے مکانات، دنیا کی دکانیں، دنیا کے کارخانے، دنیا کا جو بھی ساز و سامان ہے، ان سب سے بڑھ کر ہے قرآن پاک کی یہ دولت۔ وہ خیر مما یجمعون۔ عجیب بات ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا اور وہ بہت عجیب نقطہ ہے، اور ان کے الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر ان کے الفاظ میں بیان کروں گا تو سب کے سر سے اور چھت سے اوپر چلا جائے گا۔ جو عام لوگ ہیں ہمارے وہ نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ حضرت علامہ کی زبان بہت مشکل تھی، اور جب آدمی کے سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو آدمی اس پر توجہ بھی نہیں دے پاتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ 5 صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے مقدمہ فتح الملہم میں لکھا ہے، لم تر العیون مثلہ ولا رآہ مثل نفسہ، کہ نگاہوں نے اتنا بڑا عالم نہیں دیکھا اور نہ خود انہوں نے اپنے جیسا کوئی عالم دیکھا ہوگا، اتنے بڑے عالم۔ اقبال نے ان کی وفات پر لاہور میں تعزیتی اجلاس کی صدارتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک میں نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے، میرا یہ گمان ہے کہ اسلام کی آخر کی 5 صدیوں میں ساری دنیا میں اتنا بڑا عالم نہیں پیدا ہوا جیسے کہ علامہ انور شاہ کشمیری تھے۔ شوری کاشمیری مشہور شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا، یہ جہاں فانی ہے کوئی بھی شے لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے آگے دو زانوں بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سعادت سمجھتے تھے، لیکن چونکہ عالمانہ زبان تھی یہ حصہ سنانا تھا، بہت عالمانہ زبان تھی۔ ایک مرتبہ کشمیر گئے ہوئے تھے ان کے وطن، وہاں لوگ جمع ہوئے، ان کی تقریر کا اعلان ہوا اور حضرت تشریف فرما ہوئے اور کچھ بیان فرمانا شروع کیا، اور کوئی علمی مسئلہ بھی چھڑ گیا۔ ایک تو ویسے ہی زبان مشکل تھی اور پھر اتنی عالمانہ گفتگو، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے سر سے اوپر، تو جب سمجھ میں نہیں آئی بات تو کچھ لوگ اٹھ کے جانے لگے، اور حضرت کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد 2-4 اور گئے، پھر دیکھا 2-4، حضرت کے ہاتھ میں عصا تھا، تو جب دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ اب اگر کوئی اٹھ کر گیا خبردار اس تنبیہ الغافلین سے خبر لوں گا، اگر کوئی اٹھ کے گیا خیریت نہیں ہے، تنبیہ الغافلین استعمال کروں گا۔ حضرت نے جو نقطہ بیان کیا قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ الفاظ پر دھیان دیجئے، ہمارے جو طلبہ ہیں وہ بھی سنیں جو عربی درجات میں ہیں، کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ارشاد ہوا کہ یہ نعمت جو قرآن کی ہے اس پر خوشی مناؤ، اور اس کے لیے لفظ استعمال کیا فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، اور دوسری طرف اسی لفظ کے ساتھ ممانعت کی اور ارشاد ہوا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، خوشی نہ مناؤ، اللہ تعالیٰ
زیادہ خوشی منانے والوں کو، اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک طرف ارشاد ہو رہا ہے قرآن پر خوشی مناؤ، اور دوسری طرف اعلان ہو رہا ہے لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ اتراؤ نہیں، خوشیاں نہ مناؤ، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دونوں جگہ ایک ہی لفظ استعمال فرمایا، گویا کہ اس طرف اشارہ کیا گیا کہ دنیا کے انسانوں سنو، جو کچھ مال اسباب دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب ایسی ہیں جو مٹ جانے والی ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، آج ہیں اور کل نہیں ہیں۔ آج مال ہے، کل نہیں ہوگا، آج منصب ہے، کل نہیں ہوگا، آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا، آج وجاہت ہے، کل نہیں ہوگی، آج جوانی ہے، کل نہیں ہوگی۔ دنیا اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے، ہر چیز اپنے فنا کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز مٹ جانے والی ہے۔ اعلان ربانی ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، روئے زمین پر جو کچھ ہے مٹ جانے کے لیے، باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ تمام کائنات فانی ہے اور ہر شے یہاں کی آنی جانی ہے۔ دنیا جب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہر چیز اپنے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے اور باقی رہنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا کے انسانوں مال پر، اسباب پر، فنا ہو جانے والی دولت پر، مٹ جانے والی جوانی پر خوشی نہ مناؤ، کہ یہ سب فنا پذیر ہے، یہ سب ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ہاں وہ دولت جو باقی رہنے والی ہے، وہ قرآن جو زندگی میں تمہیں عزت عطا کرے گا، جو تمہاری تاریک راہوں کو روشن کرے گا، وہ قرآن جو قبر میں تمہارے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ، وہ قرآن جو قیامت کے دن تمہارا سفارشی، وہ قرآن جو اللہ کا کلام، اس پاک کلام پر ضرور خوشی مناؤ کہ یہ دولت باقی رہنے والی دولت ہے۔ یہ دولت تمہیں عزت اور بلندی عطا کرنے والی دولت ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، مٹ جانے والی چیزوں سے نگاہ پھیر اور باقی رہنے والی چیز کی طرف آؤ۔ قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط بناؤ، قرآن مجید کو اپنے لیے محور فکر و نظر بناؤ، قرآن مجید میں تدبر کرو، قرآن مجید سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرو۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، ارشاد ہو رہا ہے کہ دنیا کے انسان اس قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ قرآن پاک پر غور کرو کہ یہی وہ دولت ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن پاک ہی ہے جو سیدھے راستے کی طرف تمہیں لے کر چلے گا۔ قرآن ہے جو تمہیں سچائی کی راہ پر لے جائے گا۔ قرآن ہے جو بتائے گا کہ دنیا میں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ قرآن ہے جو صحیح اور غلط کے درمیان، جائز اور ناجائز کے درمیان، جو حلال اور حرام کے درمیان حد فاصل کھڑی کرے گا، جو لکیر کھینچے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط۔ اور یہیں سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج دنیا میں یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ قرآن پاک یہاں جلایا گیا، وہاں جلایا گیا، اس ملک میں جلایا گیا، اس ملک میں نظر آتش کیا گیا۔ اور بھی کتابیں ہیں مذہبی، ان کے بارے میں کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ ان کو جلایا گیا، لیکن قرآن کے بارے میں سنیں گے کہ فلاں نے جلایا، فلاں ملک میں جلایا گیا، فلاں جگہ جلایا گیا۔ کبھی سوچنے والا ذہن سوچ سکتا ہے کہ اور مذہب کے لوگ بھی ہیں اور ان کی بھی مذہبی کتابیں ہیں، ان کو نہیں جلایا جاتا ہے، قرآن پاک ہی کو جلایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس حقیقت کو سمجھیے کہ اور جو مذہبی کتابیں ہیں
وہ اس طرح حق و باطل میں فرق کرنے والی نہیں ہے جس طرح قرآن فرق کرتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے باطل پرستوں کو آئینہ کہ تم جس راہ پر چل رہے ہو غلط ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ بے حیائی کی راہ پہ چلنے والوں کا انجام برا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جو لوگ ننگے پن کی تہذیب کو دنیا میں عام کر رہے ہیں بالآخر ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ سود کا نظام معاشی استحصال کا نظام ہے۔ قرآن آئینہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جبر اور قوت کے غلط استعمال کی ساری تدبیریں زیادتی ہیں اور تشدد ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے، اسی لیے باطل اور بیمار ذہنیت کے لوگ قرآن پاک کو اپنی راہ کا روڑا سمجھ کر اسے جلاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے قرآن مجید سے دشمنی اس بنیاد پر ہے کہ قرآن پاک ساری دنیا میں اعلان کرتا ہے کہ حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے اور اللہ نے اس کو اتارا اسی لیے تاکہ حق واضح کیا جائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن آیا اسی لیے کہ حق واضح کیا جائے، انصاف کا نظام قائم کیا جائے، ساری دنیا کو جبر و تشدد سے رہائی دلائی جائے۔ قرآن آیا ہے تاکہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر پاک پروردگار کی غلامی تک پہنچایا جائے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک ایسی نعمت ہے جس پر خوشی منانے کا حکم ہوا، اسی لیے جو حفاظ کرام یہاں آج دستار بندی کے اس مرحلے سے گزرے ان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، گھر والوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور ان کے متعلقین کے لیے، منتسبین کے لیے، سب کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جتنی بڑی سعادت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہمارے بچے حافظ ہوئے ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا حفظ کرنا جتنی بڑی سعادت ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت نازک ذمہ داری ہے۔ جو حافظ ہو جائے اسے قرآن مجید سے ہمیشہ جڑے رہنا ہے، اسے یاد رکھنا ہے، اسے پڑھتے پڑھاتے رہنا ہے، قرآن مجید کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، قرآن پاک کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی اختیار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ جو قرآن پاک یاد کرے، احل حلالا وحرم حراما، پھر اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، تب اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور اپنے گھر کے 10 لوگوں کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ شرط لگائی گئی کہ حافظ قرآن باعمل ہو، یہ نہیں کہ حافظ ہو گیا اور عمل سے خالی ہے، حافظ ہو گیا اور نگاہ کا دیکھنا درست نہیں، حافظ ہو گیا اور زبان کا بولنا درست نہیں، حافظ ہو گیا اور دل دماغ کا سوچنا درست نہیں۔ حافظ قرآن کے لیے باعمل ہونا ضروری ہے، وہ نمونہ ہے دنیا کے لوگوں کے لیے کہ قرآن پاک جس کے سینے میں ہو وہ کیسی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید سے ہمیشہ جڑا رہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو حافظ بنتے ہیں اور پھر بعد میں قرآن مجید سے غفلت برتتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے قرآن مجید سے محروم ہو جاتے ہیں، حفظ قرآن پاک سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت بڑے عالم اور سینئر ممبر تھے ہمارے بورڈ کے، حضرت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے دلچسپ خطیب اور واعظ بھی تھے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں کبھی کبھی کہتے تھے کہ جو حافظ قرآن حافظ ہو جاتا ہے اور 1 سال تراویح نہیں سناتا وہ آدھا حافظ،
اور جو 2 سال تراویح نہیں سناتا ہے وہ خدا حافظ. 1 سال ناغہ کرے گا تو آدھا حافظ، اور اگر 2 سال ناغہ کر دے تو پھر خدا حافظ. یعنی سینے سے قرآن پاک نکل جائے گا. قرآن مجید پڑھنے سے یاد رہتا ہے، محنت سے یاد رہتا ہے. ہم لوگوں نے جن کے پاس پڑھا ان کے ایک استاذ تھے ہمارے مالیگاؤں میں، ان کا نام تھا حافظ عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ. اپنے عزیزوں کو یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو حافظ ہوئے ہیں یا پہلے سے حافظ ہیں. جب وہ حافظ ہوئے تو زیادہ محنت سے پڑھا نہیں تھا انہوں نے. تو جب حافظ ہوئے اور ان کے والد نے کہا کہ تم کو اس سال تراویح سنانا ہے، اور تراویح کا نام سن کے بخار آ گیا اور قرآن مجید اچھا یاد نہیں تھا، پریشان ہو گئے. برسوں پہلے کی، آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ اس وقت گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے اور بھاگ کر دلی چلے گئے، اور دلی پہنچ کر وہاں پہ جامع مسجد میں ٹھکانہ بنا لیا. آپ لوگوں میں سے جنہوں نے جامع مسجد دہلی دیکھی ہوگی، اونچائی پر ہے، بلندی پر، اور بہت ساری سیڑھیاں ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے. تو یہ وہاں چلے گئے اور پھر وہاں پہنچے تو بڑا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی کہ ماں باپ کا دل توڑ دیا، اساتذہ کو بھی ناراض کیا. بس وہ جو شرمندگی تھی اس کا یہ اثر ہوا کہ طے کیا کہ پہلے محنت نہیں کی تھی، اب محنت کروں گا، اور محنت شروع کی. اور اس طرح محنت شروع کی کہ جامع مسجد کی پیتری پر، ہر پیتری پر روزانہ 1 دفعہ قرآن پاک ختم کیا. ہر پیتری پر، آج یہ پیتری، پھر اگلی، پھر اگلی، پھر اسی طرح چڑھتے چلے گئے. اور پھر اسی طرح اترے، پھر چڑھے، پھر اترے، پھر چڑھے، پھر اترے. 7 دور کیا. اسی طرح ہر پیتری پر، ہر سیڑھی پر 1 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا. اوپر تک گئے اور پھر نیچے آئے، پھر اوپر، پھر نیچے. 7 مرتبہ. اتنی محنت کی کہ قرآن مجید دل پر گویا کہ نقش ہو گیا، اور ایسا اس کا اثر ہوا کہ پھر پوری زندگی قرآن مجید بہترین یاد رہا. اور اللہ تعالیٰ نے دولت قرآن سے ان کو ایسا وابستہ کیا کہ ہزاروں ان کے شاگرد ہوئے. ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو شوق دلانے کے لیے بیان کر رہے تھے کہ میں نے اتنی محنت کی، ایسے پڑھا، تم بھی پڑھو. تو طلبہ تو سب طلبہ ہی ہوتے ہیں نا. طلبہ تو ایسی مخلوق ہے کہ شیطان بھی پناہ مانگے اگر شرارت پہ آ جائے. تو وہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ان کا وزیر تھا، اور وہ طالب علموں سے، مولویوں سے ذرا دوری محسوس کرتا تھا، ہمیشہ کچھ نہ کچھ طنز کرتا تھا. ایک دن کوئی طالب علم گزر رہا تھا، یہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس تھے. وہ کہنے لگے دیکھیے یہ لوگ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں، یوں ہی جیتے رہتے ہیں، دھرتی کا بوجھ ہے، ابھی کچھ پوچھ لوں گا بتا نہیں پائیں گے. اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، بلاؤ، پوچھ لو، امتحان لو. انہوں نے بلایا. اب پوچھتے تو قرآن پاک کا کوئی سوال کرتے، فقہ کا کوئی سوال کرتے، علوم میں سے کچھ پوچھتے. لیکن چونکہ ان کو نیچا دکھانا تھا تو سامنے تالاب تھا. تالاب کی طرف اشارہ کر کے وزیر نے کہا ذرا بتائیے کہ اس تالاب میں کتنا کٹورا پانی ہے، کتنا پیالہ پانی ہے اس تالاب میں، بتائیے. اب دیکھیے طالب علم کی ذہانت. اس نے کہا وزیر صاحب پہلے کٹورے کا سائز متعین کیجئے. اگر تالاب کے برابر کٹورا ہے تو 1 کٹورا پانی، اگر آدھے کے برابر ہے تو 2 کٹورا پانی، اگر چوتھائی ہے تو 4 کٹورا پانی، اگر 8واں حصہ ہے تو 8 کٹورا پانی. اسی طرح نیچے تک لے آیا. اب غور کیجئے کہ وہ بیچارے وزیر صاحب کا کیا حال ہوا ہوگا. وہ تو گھر جا کے انہوں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی ہوگی کہ آج کے بعد کسی بھی طالب علم کے منہ نہیں لگوں گا. تو وہ طالب علم تھے سب. حضرت حافظ صاحب نے واقعہ سنایا کہ میں نے اتنی محنت کی. تو ان میں سے ایک طالب علم نے کہا کہ حافظ جی آپ روز پیتری پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کچھ دیتے بھی تو ہوں گے.
تو حافظ صاحب نے کہا کہ ہاں دیتے تھے نا، اسی پہ تو گزر بسر ہوتی تھی، اسی پہ ہمارا گزارا تھا۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید پر اگر محنت کی جائے گی، قرآن مجید ہمیشہ یاد رہے گا، اور قرآن مجید کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، غفلت برتیں گے، نقصان ہوگا۔ اب اس کے آگے یہ بات سمجھیے، جو ہمارے عام مسلمان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وہ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جہاں قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پاک سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، قرآن مجید کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، یعنی مدرسہ، جہاں پر قرآن مجید سینوں میں اتارا جا رہا ہے، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے بیش قیمت سرمایہ ہے۔ آج کل کچھ ہمارے مسلمان بھائیوں کی بھی زبان کھلنے لگتی ہے کہ مدرسے کے لوگ ایسے، مدرسے کے لوگ ویسے، اور مدرسے میں ایسا ہو رہا ہے، اور مدرسے میں ویسا ہو رہا ہے، یا کچھ لوگ مدارس کی خدمت کو چھوٹا کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوچھ رہے، ہم کو لوگ سراغوں پر بٹھائیں، ہمارے آگے پیچھے چلیں، اس لیے مدرسے کی خدمت کی تحقیر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مدارس اسلامیہ سے بڑھ کر حفاظت دین، اشاعت دین اور خدمت دین کا کوئی مرکز نہیں ہے۔ تبلیغ دین کا سب سے بڑا ادارہ اگر کوئی ہے وہ مدرسہ ہے، اور مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہی فتنوں سے حفاظت کا سامان فراہم کیا جاتا رہا ہے۔ ملک میں جب جب مشکل حالات آئے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مدارس اسلامیہ کے افراد ہی آگے آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جو ہماری جماعتیں ہیں، ملی تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، جو ہمارے لیے ایک سہارا ہے، ملت اسلامیہ کو قوت فراہم کرنے والے، جو آج ہمارے مرکزی ادارے ہیں، وہ سب آپ اگر غور کریں گے تو مدارس اسلامیہ کے فیض یافتگان کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج جبکہ اتنے مشکل حالات اس ملک میں، کون لوگ ہیں جو فرقہ پرست طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر رہے ہیں؟ کون ہیں جو شریعت اسلامیہ کی حفاظت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا پلیٹ فارم ہو یا اور ہماری جماعتیں اور تنظیمیں ہوں، آپ دیکھیں گے کہ حضرات علماء یہی مدارس کی چٹائیوں سے پڑھ کر نکلنے والے، وہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالموں اور ستمگروں سے کہتے ہیں کہ تمہارا اقتدار عارضی ہے اور تمہاری قوت و طاقت مٹ جانے والی ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے، اور اس کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کا دین باقی رہے گا، سرسبز و شاداب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ آج اگر غلط پروپیگنڈے کا جواب کہیں سے دیا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ ہے، الحاد کے خلاف، دہریت کے خلاف، قادیانیت کے خلاف، شکیلیت کے خلاف، گوہر شاہیت کے خلاف، جدیدیت کے خلاف، مادیت کے خلاف، اور نفس پرستی کی کوششوں کے خلاف، اور ملک میں نفرت کی آبیاری کرنے والوں کے خلاف سب سے طاقتور آواز اگر کہیں سے بلند ہو رہی ہے، مدارس اسلامیہ ہے۔ یہی مدارس ہیں جو اصلاح معاشرہ کا پیغام دے رہے ہیں، یہی سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ مسلمانوں کو یہی سے بتایا جاتا ہے کہ جس شخص کے اندر امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کا خیال نہیں، اس کا دین معتبر نہیں۔ یہی مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ ملت اسلامیہ کی بقا وحدت و اجتماعیت میں ہے۔ جب تک ہم متحد رہیں گے، کامیاب رہیں گے، اور جب ہم منتشر ہوں گے، چن چن کر ہم کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ کیا تاریخ نے ہمیں یہ سبق نہیں دیا کہ جب تک ہم متحد تھے، زمانہ ہماری ٹھوکروں میں تھا، جب ہم منتشر ہوئے تو ہم خود زمانے کی ٹھوکروں میں آ گئے؟ کیا
تاریخ ہمیں یہ سبق نہیں دے رہی ہے کہ ہمارا انتشار ہمیں کمزور کر دے گا؟ کیا قرآن پاک کا یہ بلیغ اعلان ہم نے بھلا دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قرآن پاک دعوت دے رہا ہے کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اتحاد کی راہ پر چلو، اجتماعیت کی راہ پر چلو، ٹکڑیوں میں نہ بڑھ جاؤ، فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ الگ نہ بناؤ، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقائیت کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، اداروں کی بنیاد پر تفریق نہ پیدا کرو، ملت اسلامیہ کی وحدت کو پارا پارا نہ کرو، ورنہ تم سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا. لیکن افسوس کہ قرآن پاک کا اعلان ہمارے کانوں تک پہنچ رہا ہے، ہمارے دلوں میں نہیں اتر رہا ہے. ابھی الیکشن گزرا ہے، آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک جگہ سے 10 مسلمان کھڑے ہو رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہمارا یہ انتشار ہمیں کمزور کرے گا اور دوسروں کو طاقتور بنائے گا. صرف مال کی تلاش، صرف پیسوں کی تلاش، صرف منصب کی چاہ، صرف کرسی کی ہوس ہمیں اس مشکل وقت میں بھی آپس میں متحد نہیں ہونے دے رہی. اپنے ہی بھائی کے خلاف ہم کوششیں کر رہے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کے لیے تدبیریں کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. کہا گیا تھا حسد نہ کرو، جلن نہ رکھو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، پیٹ پیچھے کسی کی غیبت نہ بیان کرو، کسی کے عیب کی تلاش میں نہ لگو. اگر تمہیں اللہ کا بندہ بننا ہے تو آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. اخوت کا سبق سکھایا گیا تھا، درس یہ دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرو. لیکن ہم نے اس سبق کو بھلا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم پر یلغار ہے، مدرسے توڑے جا رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، اور خوف کا عالم یہ ہے مسلمانوں کے. میں پونا کے علاقے میں گیا، وہاں کے بااثر مسلمان ملنے کے لیے آئے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں 2 مسجدوں کو نوٹس دی گئی، اور اتنا خوف ہوا کہ ان مسجد والوں نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کو شہید کر دیا. یہ مسلمانوں کا عالم ہے، یہ خوف، یہ بزدلی ہمارے اندر گھس رہی ہے. حالت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے مخبری کرنے تک پر تیار. آئی بی کے افسران مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کچھ بات چیت کر رہے تھے. ان میں سے ایک صاحب جو بہت قریب سے چیزوں کو جانتے ہیں، جب لوگ چلے گئے وہ تنہا ہوئے. انہوں نے مجھ سے کہا، کہنے لگے کہ مولانا صاحب اپنے بھائیوں کو سمجھائیے، اپنے لوگوں کو سمجھائیے، کچھ ان کو نصیحت کیجئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کی جماعتوں اور اداروں اور آپ لوگوں کی کاروائیوں اور آپ لوگوں کے فیصلوں کی رتی رتی خبر ہم کو پہنچتی ہے. یہاں تک کہا کہ آپ لوگوں کی مسجدوں میں جو جماعتوں کا رخ تیار ہوتا ہے اور کاپی پہ لکھا جاتا ہے، اس کی تصویریں تک ہمارے پاس آ جاتی ہیں. غور کیجیے صورتحال کیا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے. مولانا ظفر علی خان بہت بڑے مجاہد آزادی اور صاحب علم گزرے. ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ اس حکیم دانا و بینا نے کتنا خوبصورت جواب دیا. پوچھا مسلمانوں کی پستی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک جملے میں، کہا مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے
کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے، ان کا کوئی راز نہیں۔ ہم اپنی ملت کے تئیں وفادار نہ رہے۔ قرآن نے تو یہ سبق سکھایا تھا کہ اپنی ملت کے لیے کھڑے رہو، مسلمانوں کے لیے قربانی دو، ایک دوسرے کو مضبوط بناؤ۔ مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ درس دیا گیا تھا۔ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مددگار ہیں۔ ہم نے اس کو بھلایا۔ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا مخالف بن جا رہا ہے، ایک مدرسہ دوسرے مدرسے کا مخالف بن جا رہا ہے، اور اللہ معاف کرے ہم مولویوں کو بھی کہ کوئی عالم آگے بڑھ رہا ہے ہم کو تکلیف ہونے لگ جا رہی ہے، اور پھر اس کے پیچھے لگ جا رہے ہیں، اور تدبیریں اور سازشیں۔ اللہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ عالم دین کو عامی نقصان نہیں پہنچاتا، عالم دین کو عام طریقے پہ عالم دین نقصان پہنچاتا ہے۔ اور پھر یہ شعر سناتے تھے، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ ہمیں احتساب کرنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارا ظاہری حلیہ، ہماری صدری، ہماری شیروانی، ہمارا منصب اہتمام، منصب نظامت، منصب تدریس، منصب واعظ و خطابت، ہمارے عہدے، ہمارا شیخ طریقت ہونا، ہمارا ہزاروں مریدوں کا مرشد ہونا، قیامت کے دن ہمیں اللہ کے ہاں سرخرو نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارا دل پاک نہ ہو، ہمارے جذبات پاک نہ ہو، جب تک ہم سیدھے راستے پہ نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ظاہری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں انسان کا دل، اس کی نیت، اس کا جذبہ دیکھا جاتا ہے، تولا جائے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں بچا پائے گی۔ قیامت کے دن وہ انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پاک دل، شفاف دل، پاکیزہ دل، خدا سے ڈرنے والا دل، خدا تعالیٰ کا خوف رکھنے والا دل، وہ دل لے کر جو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا کی یہ چیزیں کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں، نہ مال، نہ اولاد، نہ شہرت، نہ عزت، نہ وجاہت، نہ مناصب، نہ کرسیاں، نہ اقتدار کے نقشے، یہ سب مٹ جانے والی چیزیں ہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ کوئی انسان کسی انسان کو بچا نہیں پائے گا، سارا اختیار خدا کے دست قدرت میں ہوگا، اللہ کے پاس سارا اختیار ہوگا۔ آخرت کی فکر ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، عالم ہو یا عامی، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، حاکم ہو یا محکوم، آقا ہو یا ملازم، ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ آنے والے وقت کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے، آخرت کا کیا توشہ ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں یہی راستہ بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ آنے والے کل کے لیے اس کے پاس کیا توشہ ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ صحبان وائل جو بہت بڑے خطیب تھے، وہ اپنی تقریروں میں یہ بلیغ جملہ کہتے تھے کہ لوگوں سنو، جب انسان مرتا ہے تو انسان یہ پوچھتے ہیں کہ کیا چھوڑ کر مرا، اور خدا کے فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا، آگے کی تیاری کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ حضور نے اس پر صفات بیان فرمائی، من لم ينس القبر والبلا وترك فضل زینة الدنیا وآثر ما يبقى على ما يفنى وعد نفسه في الموتى ولم يعد غدا في ایام۔ ارشاد فرمایا دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان وہ ہے جو قبر کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کو نہیں بھولتا، جس کو یاد رہتا ہے مجھے مرنا ہے، مجھے رخصت ہونا ہے، مجھے دنیا سے جانا ہے، آج کپڑا پہن رہا ہوں کل کفن پہننا ہے، آج زمین کے پیٹھ پر ہوں کل زمین کے پیٹ میں ہوں گا، آج بول رہا ہوں کل خاموش ہوں گا۔ قبر کے چوکٹے خالی ہیں انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، کب کون چلا جائے گا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اب تو جوان مر رہے ہیں، 23 سال 22 سال 20 سال 25 سال کے لوگ اچانک مر جا رہے ہیں، اور اس طرح جا رہے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے حیرت میں پڑ جا رہے ہیں۔ دنیا کے لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری ایک دن نصیحت کے لیے تشریف لائے، مجمع تھا، اس میں بوڑھے بھی تھے اس میں جوان بھی تھے۔ حضرت نے بوڑھوں کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ او انسانوں، بوڑھے لوگوں بتاؤ، جب کھیتی پک جاتی ہے کیا کیا جاتا ہے؟ ان بوڑھوں نے کہا جب کھیتی پک جاتی ہے کاٹ لی جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری بھی کھیتیاں پک چکی ہیں، آخرت کی تیاری کر لو، کسی وقت بھی کھیتی کاٹی جا سکتی ہے۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ وہ جوانوں تم سنو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی کے پکنے سے پہلے کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے جس سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، تم بھی غفلت میں نہ رہو، اپنی موت کی تیاری کرو، موت کے بعد کی زندگی کے لیے توشہ اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من لم ینس القبر والبلا، ہمارے سب بھائی ہماری سب بہنیں اس کو سنیں کہ حضور نے کیسی نصیحتیں فرما دی، آپ نے کیسی صفات بیان کی، قبر کو قبر میں جا کر بوسیدہ اور مٹی ہو جانے کو نہ بھولے۔ پھر فرمایا ترک فضل زینت الدنیا، دنیا کی زائد ضرورت زیب و زینت کو چھوڑ دے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے مال ہائے مال، اسی میں زندگی نہ بتائے، دنیا کی چیزوں سے اپنا حصہ لے مگر آخرت کو فراموش نہ کرے۔ وآثر ما يبقى على ما يفنى، باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دے۔ وعد نفسه في الموت، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے۔ ولم يعد غدا في ايام، آنے والے کل کو اپنی زندگی کا کل نہ سمجھے۔ کتنی خوبصورت باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، آخرت کا احساس دلا رہے ہیں۔ اور اس طرح کی مجالس جو قرآن پاک سے منسوب ہو وہاں ہمیں اس کا مذاکرہ کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ قرآن پاک نے جو راستہ بتایا تھا کیا ہم نے اس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن مجید نے جو ہمیں نصیحت کی تھی کیا ہم نے اس نصیحت کو قبول کیا؟ ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت جائزہ لے کہ ہمارے اندر اخلاق کی پختگی، کردار کی مضبوطی، معاملات کی صفائی اور حقوق کی ادائیگی ہے یا نہیں۔ اگر ہے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں ہے اس کو پانے کی کوشش کریں۔ مدارس اسلامیہ ہمارے لیے بیش قیمت سرمایہ ہے کہ یہیں سے یہ پیغام ہم تک پہنچتا ہے، قرآن پاک کی نصیحتیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہیں سے ہم تک آ رہے ہیں۔ تو اس لیے موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کی خوب قدر کیجیے اور مدارس اسلامیہ کی مدد کیجیے اور یہاں پڑھانے والوں پڑھنے والوں کی خوب خدمت کیجیے کہ اس سے آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ جو ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں سب یہ پیغام لے کر یہاں سے جائیں۔ اور آخری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں، مشکل حالات میں، نازک حالات میں اپنے آپ کو پر امید رکھیں۔ قرآن مجید ہمیں ہر حال میں باحوصلہ رہنے اور پرعزم بننے کی دعوت دیتا ہے۔
اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ہوائیں آتی ہیں اور طوفان کھڑے ہوتے ہیں اور بادیں سرسر چلتی ہے اور آندھیاں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے اور ایمان کی قوت کے ساتھ جینے والے اس سرزمین پر باقی رہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اور خدا تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ ملک کے حالات مشکل ہیں مگر مایوس کن نہیں، انہی مشکل حالات میں اللہ اس ملت کے لیے راستے پیدا کرے گا۔ اور جس طرح ہم اس ملک میں اس وقت اپنی پسپائی دیکھ رہے ہیں، اپنی رسوائی دیکھ رہے ہیں، اللہ موقع دے گا کہ ہم اس ملک میں اسلام کی اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت بھی دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور نعمت عطا فرمائے اور دین و دنیا کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جائیں اور اہتمام سے دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا رب العالمين۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين۔ اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم اغفر لنا بالقرآن العظيم، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم وأسبغ به علينا النعم۔ اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا ومشفعا وماحلا ومصدقا۔ اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم تقبل منا ما كان صالحا وأصلح لنا ما كان فاسدا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله على كل حال۔ يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا۔ اللهم آتنا بفضلك أفضل ما توتي به عبادك الصالحين۔ اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا۔ اے اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تیرے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری رحمت عام ہے، تیری بخشش لا کلام ہے۔ آسمان تیرا ہے، زمین تیری ہے، چاند سورج شجر و حجر تیرے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے، بارش کا قطرہ قطرہ تیری عظمت کے ترانے گنگناتا ہے، درخت کا پتا پتا تیری شان کی بلندی بیان کرتا ہے۔ اے اللہ جن و انس سب تیرے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تو منزل تورات و انجیل و قرآن ہے۔ اے اللہ تیری ذات یکتا و تنہا ہے۔ اللہ تو ہی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ جو کچھ ملا ہے تیرے در سے ملا ہے، آئندہ جو کچھ ملے گا تیرے در سے ملے گا۔ اللہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے،
اتنی نعمت دی ہے ہم گننا چاہیں گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ جب بن مانگے تو نے اتنی نعمت دی ہے تو اللہ مانگنے پر آج ہم سب کو مغفرت کی نعمت عطا فرما۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ تیرے آگے اسی طرح ضد اور اصرار کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے آگے ضد کرتا ہے، کہتا ہے ابو پیسہ دو، باپ نہیں دیتا، پھر مانگتا ہے باپ ڈانٹ دیتا ہے، آخر میں بچہ اپنے باپ کے پیروں سے لپٹ جاتا ہے، دامن سے چمٹ جاتا ہے، معصوم لہجے میں کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، اس کو سینے سے چمٹا لیتا ہے، کہتا ہے بیٹا تو نے سچ کہا، میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہم بھی تو تیرے بندے بندیاں ہیں، تیرے محبوب نبی کی امت ہیں، ہم بھی تجھ سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تو نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا؟ اللہ تو رب غفار ہے، تو بخشنے والا پروردگار ہے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو گناہ اور معصیت سے آلودہ ہونے سے محفوظ فرما، عزت اور عافیت کے ساتھ جینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ ہم لوگ جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا، ہمارے امی ابو نے اور بڑی قربانی دی، اپنی نگاہوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ اللہ ہمارے امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی، مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، بخار میں امی امی پکارتا ہوگا، کون اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر ان کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ ہمارے امی ابو نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا۔ اے اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو تو ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، اگر زندہ ہوں تو عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اور اگر دنیا سے جا چکے ہوں تو اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان پر اپنی خصوصی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ اس وقت سب مدرسوں سے حافظ عالم فارغ ہو رہے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہوں گے عالم حافظ بننے والے جن کے ماں باپ حیات ہوں گے، وہ اپنے ماں باپ سے مل کر خوش ہوں گے، مگر اللہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں، یا دونوں میں سے کوئی ایک گزر چکا ہے۔ اللہ حافظ بن کر عالم بن کر اپنے گھروں کو جائیں گے تو حسرت بھری نظر گھر کے در و دیوار پر ڈالیں گے، سوچیں گے کہ آج اگر ابو زندہ ہوتے کتنا خوش ہوتے، سینے سے لگا لیتے، نصیحت کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، انعام دیتے۔ اگر امی زندہ ہوتی اپنے ٹھنڈے آنچل کی چھاؤں میں جگہ دیتی، کہتی بیٹا تو نے علم حاصل کر کے میرے لیے جنت کا سامان فراہم کر دیا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر وہ روئیں گے مگر جانے والے واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ زخمی دلوں کو مرہم عطا فرما، اور ایسے ماں باپ کو جنت نصیب فرما، ان پر رحم فرما، اور ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ حافظ بننے والے ان سب عزیزوں کو قبول فرما، ان کو خیر و برکت عطا فرما۔
علم کی دولت ہمیشہ ان کے سینے میں قائم رہے، اس کا فیصلہ فرما۔ قرآن مجید کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرما، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، یہاں کے منتظمین معلمین کو اجر عظیم عطا فرما، معاونین کے عمر میں مال میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، سب تیرے دین کی نسبت پہ آئے ہیں، بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کو خیر و برکت عطا فرما، سب کو رحمت عطا فرما، جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہوں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہوں ان کو قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہوں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو بھی نہیں بھول سکتے۔ اللہ ہم تو سردی کے اس موسم میں گرم نرم بستروں میں آرام کر رہے ہیں، مگر ہمارے ہزاروں لاکھوں فلسطینی بھائی بہنیں بچے بچیاں کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، روزانہ موسم کی سختی کی وجہ سے کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، بچے بچیاں دم توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ ان ماں باپ کے دلوں پہ کیسا صدمہ گزر رہا ہوگا جن کے چھوٹے چھوٹے پھول جیسے معصوم بچے موسم کی سختی کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، جان دے رہے ہیں۔ اے اللہ ان زخمی دلوں کا حال سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ ان زخمی دلوں کو مرہم عطا فرما، اے اللہ ان کے لیے بہتر راحت کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ان پر برسوں سے ظلم ہو رہا ہے، ستمگروں نے ان کو ان کے مکانات کو ان کے گھروں کو آشیانوں کو اجاڑا ہے۔ اے اللہ اب ان پر رحم فرما اور ان کے اوپر جو حالات ہیں اس کو دور فرما۔ اے اللہ گزری ہوئی عید میں جبکہ مسلمانان عالم اپنی بچیوں کے لیے بازاروں سے چوڑیاں خرید رہے تھے، کتنے فلسطینی باپ ایسے تھے جو گھر کے مکان میں اپنی بچیوں کے کٹے ہوئے ہاتھ اور پیر تلاش کر رہے تھے، اپنے گھر اور مکان کے ملبے میں جگر کے ٹکڑوں کے بھی ٹکڑے تلاش کر رہے تھے۔ اللہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے اور اس ظلم کو روکنے کی طاقت صرف تجھ میں ہے۔ تجھ کو تیری صفت رحمت کا واسطہ، تجھ کو تیری صفت کرم کا واسطہ، تجھ کو تیرے پاک کلام کا واسطہ، اللہ تجھ کو تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، اے اللہ تجھ کو تیرے پاک پیغمبر کا واسطہ، اپنے کرم سے حالات کو سازگار فرما دے، اس ملک کے مسلمانوں کو بھی راحت دے دے۔ اے اللہ مدرسوں کو گرایا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے آشیانے برباد کیے جا رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے مومنوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ اس ملک میں بھی مسلمانوں کو عزت عطا فرما، عظمت عطا فرما، قوت عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی عطا فرما، تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ کب تک غفلت اور معصیت کی وادی میں بھٹکتے رہیں گے، کب تک اندھیریوں میں پڑے رہیں گے؟ اے اللہ اب ہمیں تقوی کا نور عطا فرما، خشیت کی دولت عطا فرما، تیرا قوی و صحیح تعلق عطا فرما، تجھ سے محبت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، تیرے دین کی مخلصانہ خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اس مدرسے میں پڑھنے والے تمام طلبہ کو روشن مستقبل عطا فرما، ان عزیزوں کو دین کی اور دنیا کی سعادت عطا فرما، آنے والے مشکل حالات میں انہی میں سے دین کے سچے خادم پیدا فرما، مجاہد پیدا فرما، دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔
کسی بھی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے. آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں, کل جب مر جائیں گے تو دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے, میت والا غسل دیں گے, کفن کی چادر اڑھائیں گے, اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں رخصت ہوا, پھر منو مٹی کے نیچے ہمیں دبا دیا جائے گا. اللہ, نہ ماں باپ ہوں گے, نہ اولاد ہوگی, نہ شاگرد ہوں گے, نہ مرید ہوں گے, نہ عزیز ہوں گے, نہ قریب ہوں گے. اس دن بس تیری رحمت کا سہارا ہوگا, تیرے کرم کے آسرے پڑے ہوئے ہوں گے. مٹی ہی کی چادر ہوگی اور مٹی ہی کا بچھونا ہوگا. اے کریم, ہماری بے بسی کے وقت ہم سب پر رحم فرما اور عذاب قبر سے حفاظت فرما, جہنم کی آگ سے حفاظت فرما, جنت میں جگہ عطا فرما. قرآن مجید سے ہمیں گہرا والہانہ تعلق عطا فرما, پاک کلام کا گہرا علم عطا فرما, ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ, ہمیں دین پر زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما. برے دن سے, بری رات سے, برے اخلاق سے, برے فیصلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یہاں تشریف لائے ہوئے سب علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرما اور سب کی دینی خدمت کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مقبول فرما. اس دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عطا فرما. انہی کی مبارک نسبت پر زندگی اور موت نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.